بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 19 ہے، جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم 13واں حصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مجروحین محدثین کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے، تو سابقہ سبق میں ہم نے 5 مجروح روات کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کے سبق میں بھی ہم چند مجروح روات کا تذکرہ کریں گے اور ساتھ میں عقیدہ رجعت کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازی قال سمعت جریرا یقول لقیت جابر بن یزید الجعفی فلم اکتب عنہ کان یؤمن بالرجعہ۔ جریر کہتے ہیں کہ میری جابر بن یزید جعفی سے ملاقات ہوئی، لیکن میں نے اس سے احادیث نہیں لکھی، وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ جابر بن یزید جعفی کوفی، جس کی وفات 167 ہجری میں ہوئی، مشہور ضعیف راوی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ ان سے احادیث لیتے ہیں۔ یہ شخص پہلے ٹھیک تھا، پھر سبائی ہو گیا، چنانچہ بعض ائمہ حدیث نے سابق احوال کے اعتبار سے اس سے حدیثیں لی ہیں، اور دوسرے ائمہ نے اس کے آخری احوال کو دیکھ کر اس پر زبردست جرح کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسلسل 8 روایات نقل کر کے جابر جعفی کو تقیہ کرنے والا رافضی قرار دیا ہے، جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا اور بھرپور طریقے سے اس کے اوپر جرح کی ہے۔ بقیہ یہ جو اس میں ہے کہ کان یؤمن بالرجعہ، تو رجعت کا معنی رجوع نہیں ہے، یعنی یہ ایک صرف لفظ نہیں ہے بلکہ پورا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے جو یہ لوگ رکھا کرتے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کر کرتے ہیں۔ سابقہ سلائیڈ کے اندر ہم نے جو وضاحت کی ہے اس کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ روافض عقیدہ رجعت کے 3 مطالب اور مفہوم لیا کرتے تھے۔ پہلا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بادلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو ہدایات دے رہے ہیں، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے گا تو جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں سے آواز نہیں دیں گے کہ اس کا ساتھ دو، ہم اس وقت تک جہاد میں اس شخص کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسرا نظریہ روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں غار سے امام غائب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو ایمان بالرجعہ سے مراد یہی ظہور مہدی علیہ السلام ہے۔ ان کے خروج پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آسمان سے آواز دیں گے کہ یہ خلیفہ مہدی ہے، ان کی اتباع کرو۔ اور تیسرا مطلب جو قدیم مطلب ہے اور روافض کا پرانا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ جابر جعفی کا نظریہ اسی تیسرے مطلب کے موافق تھا۔ اس سلائیڈ کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جابر جعفی کا تعارف اور اس کا عقیدہ رجعت۔ مزید اگلی سلائیڈز کے اندر بھی ہم آپ کو کچھ حوالہ جات دکھاتے ہیں۔ یہ 2 مشہور کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کے اندر عقیدہ رجعت کو بیان کیا گیا ہے، اور دیکھیں کہ یہ جو مختصر اثبات الرجعہ کتاب ہے، اسی کا یہ اقتباس ہے۔ اس کے اندر دیکھیں کہ مصنف نے بہت سارے اور مصنفین اور ان کی کتابیں گنوائی ہیں جن کے اندر عقیدہ رجعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کتاب کی ایک اور عبارت یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبہ قال حدثنا حسن الحلوانی قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن یزید قبل ان يحدث ما احدث وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة۔ مسعر کہتے ہیں کہ جابر جعفی نے ہم سے روایت بیان کی نئی بات ایجاد کرنے سے پہلے۔ لفظی ترجمہ ہوگا کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس چیز کو جو اس نے پیدا کی، یعنی جس زمانے میں جابر کے عقائد درست تھے اس زمانے میں نے جابر سے یہ روایت سنی۔ پھر مسعر نے اپنے تلامذہ کے سامنے وہ روایت ذکر کی
جو یہاں مذکور نہیں ہے۔ یہاں روایت کا صرف ابتدائی حصہ نقل کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب تک اس نے عقیدہ رجعت نہیں اپنایا تھا اس وقت تک اس کی روایات معتبر تھیں۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب تک جابر جوفی نے اپنی بدعقیدگی ظاہر نہیں کی تھی تو لوگ اس سے حدیثیں لیا کرتے تھے، پھر جب اس نے اپنی بد اعتقادی ظاہر کی تو لوگوں نے اس پر اس کی حدیثوں کے بارے میں بدگمانی کی اور بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابن عیینہ سے پوچھا گیا کہ اس نے کیا بد اعتقادی ظاہر کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ رجعت کا عقیدہ۔ اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے، اور یہ جو ہم نے عبارت ذکر کی ہے یہ فتح الملہم کی عبارت ہے، یہ قبل ان یحدث ما احدث کی وضاحت کے لیے یہ عبارت یہاں ذکر کی گئی ہے بطور حاشیے کے۔ وبی قال حدثنا حسن الحلوانی قال حدثنا ابو یحیی الحمانی قال حدثنا قبیصۃ واخوہ انہما سمع الجراح بن ملیح یقول سمعت جابرا یقول عندي 70,000 حدیث عن ابی جعفر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلها۔ وبی قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد بن یونس قال سمعت زہیرا یقول قال جابر او سمعت جابرا یقول ان عندي ل50,000 حدیث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000۔ جراح کہتے ہیں کہ میں نے جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس 70,000 ایسی حدیثیں ہیں جو ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ سے مروی ہیں اور سب مرفوع ہیں۔ زہیر کہتے ہیں کہ جابر نے کہا یا میں نے جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس ایسی 50,000 حدیثیں ہیں جن میں سے ایک بھی میں نے لوگوں سے بیان نہیں کی۔ زہیر کہتے ہیں پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہنے لگا کہ یہ ان 50,000 میں سے ایک ہے۔ یہاں ابو جعفر سے کون مراد ہے؟ تو یہ حاشیے کے طور پر عبارت لائی گئی ہے جو فتح الملہم سے ماخوذ ہے۔ اس میں ابو جعفر سے مراد محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ہیں، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے جو باقر کے نام سے مشہور تھے، اور آگے ان کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کی گئی ہے۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن خالد الیشکری قال سمعت ابا الولید یقول سمعت سلام بن ابی مطیع یقول سمعت جابر الجعفی یقول عندي 50,000 حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مفہوم مطلب بھی گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ قال جابر لم يجئ تأويل هذه قال سفيان وكذب، فقلنا لسفيان وما أراد بهذا فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان يقول جابر فذا تعويل هذه الآية وكذب كانت في إخوة يوسف صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا جس نے جابر جعفی سے اس آیت کا مطلب پوچھا، فلن ابرح الارض، یعنی اس وقت تک یہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک میرے ابا مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرما دیں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے جابر نے جواب دیا ابھی اس آیت کا مصداق نہیں ہوا۔ سفیان کہتے ہیں کہ جابر نے جھوٹ کہا۔ حمیدی کہتے ہیں ہم نے سفیان سے پوچھا کہ جابر کی غرض کیا تھی، تو حضرت سفیان نے بتلایا کہ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بادلوں میں ہیں، اور ان کی اولاد میں سے جو بھی شخص خروج کرتا ہے یعنی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس وقت نکلتے ہیں جب آسمان سے پکارنے والا ایک پکارتا ہے، اور اس سے مراد ان کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے کہ وہ پکارتے ہیں کہ اخرجوا مع فلان، کہ فلاں کے ساتھ نکلو یعنی بغاوت کرو۔ تو جابر کہتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے۔ تو حضرت سفیان نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ آیت تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ جو جابر کہتا تھا لم یجئ تأویل ھذہ،
کہ اب تک اس آیت کی تفسیر اور تعویل ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کے ذہن میں اس آیت کی تفسیر یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولاد میں سے جو کوئی کسی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو ہم روافض ان کا ساتھ نہیں دیتے جب تک ہمارے ابا جان یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیں حکم نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ مل کر بغاوت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم بصورت اعلان ہوگا جو آسمان سے سنائی دے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ روافض کا باطل عقیدہ ہے۔ آیت میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے متعلق ہے کہ جب بڑے بھائی نے کہا تھا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ابا جان یعقوب علیہ السلام مجھے اعلان کر کے اجازت نہ دے دیں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ صادر نہ ہو جائے۔ اور یہ جو رافضہ کا لفظ ہے یہ رافضہ بھی جمع ہے اور روافض بھی جمع ہے۔ اس کا مفرد ہے رافض اور رفض پھینکنے اور چھوڑنے کے معنی میں ہے۔ روافض کو اس لیے روافض کہتے ہیں کہ انہوں نے 5 صحابہ کرام کو لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح انہوں نے جب حضرت زید بن علی کو مجبور کیا کہ شیخین پر لعنت کریں اور انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان پر پتھر پھینک کر چلے گئے۔ تو زید بن علی نے کہا کہ اصحابنا رفضونا یعنی ہمارے ساتھیوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اس وقت سے ان کا نام روافض پڑ گیا۔ سابقہ سلائیڈ کے اندر جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا حوالہ یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وبه قال حدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما استحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی سے تقریباً 30,000 ایسی حدیثیں سنی ہیں جن میں سے میں کسی ایک کو بھی ذکر کرنا جائز نہیں سمجھتا اگرچہ مجھے دولت کے فلاں فلاں انبار مل جائیں۔ ابو غسان کہتے ہیں کہ میں نے جریر سے دریافت کیا کہ آپ کی حارث سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، وہ خاموش طبع بوڑھا تھا جو سنگین بات پر اصرار کرتا تھا، یعنی رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ شیخن مطلب بوڑھا شخص تھا، طویل السکوت یعنی بہت خاموش طبع تھا، اور یصر علی امر عظیم ایک عظیم جرم پر شدید اصرار کر رہا تھا اور وہ عقیدہ رجعت تھا۔ حارث بن حصیرہ یہ کوفی تھا، پہلے اچھا راوی تھا، پھر جابر جعفی کے عقیدے والا بن گیا کیونکہ یہ اس کا شاگرد تھا۔ جب تک بہتر تھا اس وقت تک محدثین نے اس کی روایات لی ہیں۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں اس سے روایات لی ہیں، نسائی نے بھی لی ہیں، لیکن جب اس کا عقیدہ بدل گیا تو محدثین نے بھی اس سے روایات لینا چھوڑ دی۔ وبه قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر ايوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. حماد کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے ایک دن ایک شخص کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ وہ درست زبان والا نہیں تھا، اور ایک دوسرے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ قیمت بڑھایا کرتا تھا، یعنی دونوں شخص حدیث شریف کے معاملے میں قابل اعتماد نہیں تھے۔ یہاں جو لفظ ذکر کیا گیا دورقی، تو دورق کا معنی ہوتا ہے عابد۔ ایک تو قول یہی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ عابد اور زاہد تھے، دوسرا مطلب ہے کہ دورق ایک بڑی ٹوپی کو بھی کہتے ہیں، تو چونکہ یہ اس ٹوپی کو استعمال کرتے تھے اس وجہ سے ان کو دورقی کہا گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ دورق فارس میں ایک شہر کا نام ہے، یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اور یہ جو آیا کہ یزید فی الرقم، اصل میں رقم کہتے ہیں اس قیمت کو جو اشیاء کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اور اس میں زیادتی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پرانی قیمت کو مٹا کر نئی قیمت لگا کر یا اس کے اوپر کوئی کاغذ چپکا کر نئی قیمت ظاہر کر کے اس کو بیچنا، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ لیکن یہاں سے یہ ماخوذ ہے اور مجازن استعمال کیا جاتا ہے ان محدثین کے بارے میں
جو احادیث میں اپنی طرف سے اضافے اور الحاقات شامل کر کے اپنے شاگردوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی اضافے والی روایات ان شاگردوں کے ذریعے سے آگے چلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بولا جاتا ہے یزید فی الرقم۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة۔ ایوب سختیانی رحم اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، پھر حضرت ایوب نے اس کے فضائل بیان کیے، لیکن اگر وہ میرے سامنے 2 کھجوروں پر گواہی دے تو بھی میں اس کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھوں گا، یعنی دنیا کی اتنی معمولی چیز کے بارے میں بھی میں اس کا اعتبار نہیں کروں گا، پھر حدیث شریف جیسے اہم معاملے میں جو خالص دینی معاملہ ہے میں اس کا اعتبار کیسے کر سکتا ہوں۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس سبق کے خلاصے کے اوپر آپ ایک نظر مزید ڈال لیں۔ چند مجروح محدثین کا تذکرہ ہوا اور اسی طرح عقید رجعت کو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ سبق سے متعلق 2 سوالات ہیں، ان کو بھی حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔